الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. معزز صدر جلسہ و ناظمی اجلاس، اسٹیج میں تشریف فرما علماء کرام، سامعین حضرات، دوستو، آپ حضرات یہ بھی حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی چترویدی حفظہ اللہ کی آواز بیٹھ جانے کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضری دیے. مکھیا جی کی ضد پر میں آپ کے بیچ 25 سالوں سے تقریری میدان میں گاہے باگاہے کہیں نہ کہیں آتا رہتا ہوں. آج کا یہ حال ہے کہ میں چاتر میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے آپ کی خدمت میں 11 بجے میں حاضر ہو گیا. دوستو، کل بھی یہی حال ہے. 27 تاریخ کو کل چاپی میں 8 سے 9 بجے تک 1 گھنٹے کی تقریر ہے، اور بھی اس کے بعد گڑھیا بلوا جو مشہور آدمی منا سوراج کمپنی کا گاؤں ہے، وہاں بھی جلسہ. تو اس طرح سے روزانہ 1-2 جلسے کو خطاب کرنا ہے. اور اس بیچ میں آپ کے کھوربانی جلسے میں مکھیا جی کی صراحت میں حاضر ہونے کی جسارت کی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت کم ٹائم ہے. آپ یہ مت سمجھئے کہ ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا دیں گے، نہیں. آدھے گھنٹے لگ بھگ آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات دھیان سے. اللہ نے قرآن میں عالموں کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے اللہ کہتے ہیں ان کے درجے اونچا درجہ ہے. دوسری جگہ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں یہ علماء، یہ مولوی لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ اللہ کا کہا. نبی فرماتے حدیث میں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث. یہ کب بولا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ سے پہلے ہزاروں لاکھوں نبی رسول آئے چلے گئے، آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. آپ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کے بعد کون علم دین کی ترویج کرے گا؟ کون تبلیغ کرے گا؟ نبی نے کہا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ مولانا لوگ نبیوں کے وارث ہیں، یہی دین کا کام کرے گا. سمجھ رہے؟ لیکن اگر علماء گڑبڑی کرے، تھوڑی سی غداری کرے، تو جس طرح اس کا اونچا مقام ہے اتنا نیچا بھی مقام ہے. جہنم کے تہ میں ڈال دیا جائے گا. آج پورے ہندوستان میں سیمانچل میں ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے پڑے. ایک مولوی نے 4 سالوں سے سازش کرتے مولانا جرجیت صاحب چترویدی حفظہ اللہ کو جیل میں داخل کرایا. 10 سال کا سزا سنوایا تھا. لیکن بمبئی کے بڑے بڑے سیٹوں کو رحم فرمایا اللہ، ان لوگوں نے لاکھوں روپیہ دے کر کے کیس کو ہلکا کر کے جنوری میں سنوائی کرنے کی باتیں کیے. میرے بھائیوں دوستوں، ایک علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تھے جو دین کا کام شروع کیے تھے. بنگلہ دیش کے غداروں نے ایسا سسٹم متعین کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی بھارت چھوڑنے کو مجبور کر دیا. میرے بھائیوں، آج ہم علماء کا حال یہ ہے
کہ ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. 10 مولویوں پر پابندی لکھ کے ٹانگا کیا ہے. جمعیت اہل حدیث کی طرف سے کن مولویوں کو نہ بلایا جائے؟ نمبر 1 مولانا جرجس کا نام ہے کہ فیس زیادہ لیتے ہیں ان کو نہ بلایا جائے. نمبر 2 نور محمد بردوانی فیس زیادہ لیتے ہیں نہ بلایا جائے. نمبر 3 مولانا عبدالشکور بھوجپوری کہتے ہیں گیت گاتے ہیں. حضرت علی صاحب چیبوٹی وقتا کہتے ہیں کہ یہ غلط سلط بولتے ہیں. 5ویں نمبر پہ عادل چترویدی کہتے ہیں پیسہ زیادہ مانگتے ہیں. 6 نمبر پہ عبدالغفار سلفی کہتے ہیں یہ بھی پیسہ 25,000 مانگتے ہیں. 7ویں نمبر پہ ابوالکلام چترویدی کا یہ بھی 25,000 مانگتے ہیں. اس طرح مولویوں پر پابندی لگایا گیا. یہ تو لکھ کے لگایا گیا. اور کچھ مولویوں کے خلاف گفت و شنید چپ چاپ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مت بلائیے, ان کو بلائیے گا تو ہم نہیں جائیں گے. یہ کیا ہوگا؟ ارے علماء کا اصلاح کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو عبدالشکور بھوجپوری کو بلا کے کہہ دیتے, سمجھا دیتے کہ آپ گیت گانا چھوڑ دیجیے, شریعت کے خلاف مت کہیے. آپ کو طریقہ یہی تھا. اگر کوئی مولوی پیسہ زیادہ لیتے ہیں ان کو بلا کے آپ سمجھا دیتے, یہ انتظامیہ کو سمجھا دیتے کہ آپ بے تحج فیس کا مطالبہ نہیں کر سکتے. میرے بھائی, بڑے بڑے علماء کی تاریخ اگر پڑھیے گا تو سن کے آپ کو حیرت ہو. جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم تھے علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی. ان کو شیخ الکل بالکل کہا جاتا تھا. جات کے سید ہے, جماعت کے بڑے عالم ہے. سید صاحب کا حال یہ تھا کہ دلی کے پلیٹ فارم میں روزانہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کولی کا کام کرتے تھے, لال رنگ کا کرتا پایا. آج اگر کوئی بڑے مولانا شیخ الحدیث پورنیہ ریلوے اسٹیشن پہ یا کٹیہار ریلوے اسٹیشن میں کولی کا کام کرے تو آپ دیکھ کے حیرت کریں گے, ہاں پڑھ لکھ کے علم کو برباد کر لیا. یہ جماعت کے بڑے عالم ہیں. دلی کے فارم میں 4 گھنٹہ تک کولی کا کام کرتے تھے. بنگال بہار کے بچے پڑھنے گئے, دلی اترے, دیکھا کہ سب کولی بغیر داڑھی والے ہیں, لیکن یہ کولی داڑھی والا ہے. سید نذیر حسین محدث دہلوی کا مدرسہ پہچانتے ہو؟ کہا جی ہاں. بچوں نے جو پیسہ دینے کا دیا اور مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر 3 بکسہ لاد دیا. پیچھے پیچھے طلبہ مٹر گشتی کرتے ہوئے جا رہا ہے. سید صاحب اپنے مدرسے میں پہنچا دیا. پھر پلیٹ فارم پہ آ گئے. صبح جب گول ٹوپی لگا کر کرتا پاجامہ سفید رنگ کا پہن کے کرسی میں بیٹھے کہ بچے سہم گئے, ڈر گئے. یہ وہی آدمی جو رات میں کولی کے بھیس میں تھا. تو پرانے بچوں سے پوچھا, کہا یہ 4 گھنٹہ کولی کا کام, یہ مولانا ہے اہل حدیث کے حلال غذا کھانے کے لیے جان گنوا دیا. اہل حدیث کے دوسرے بڑے مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی خان صاحب ہے, مات پردیش کی راجدھانی بھوپال کے رہنے والے ہیں. درجی کا کام کرتے تھے, حلال غذا. مغل خاندان کا سب سے تیز نیک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر گول ٹوپی بنتے تھے اور گول ٹوپی بن کر کے اس کی کمائی کھاتے تھے. جبکہ بھارت پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی دیش تھا, پورے دیش کا راجہ تھے اورنگزیب عالمگیر, ٹوپی بن کے اپنی زندگی گزارا. اہل حدیث کے چوتھے بڑے عالم علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ, جوتا پھٹ جائے تو ان کے پاس سوئی تاگا موجود تھا, چمار کی طرح, جس کو ہم لوگ چمار کہتے ہیں, موچی, جوتا سل لیتے تھے. جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکریٹری بھی تھے, اپنے ہاتھ سے جوتا سل لیے تھے. پتا ہے اہل حدیث کے بڑے عالم سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ, ان کے گھر میں جانتے ہیں 1 روپیہ نہیں ہے. افریقہ سے کچھ مولوی آ گئے چندہ لینے کے لیے سعودیہ, کہا مولانا چندہ دے. اب مولانا نے اپنی زندگی میں کبھی لا نہیں کہا, لا عربی زبان پہ لا بنے نہیں, کوئی بھی مانگا ہو تو ان کو دے دو. تو کہا آج کیسے لا کہوں گا, پیسہ ہے نہیں. کہا کل صبح آئیے گا 10 بجے. رات میں سعودی جس نے پوری دنیا کو بھیگ دیا ہے, اس کے سب سے بڑے مولانا علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز
رحمہ اللہ کے پیسہ نہیں ہے، ایک ٹیمپو میں بیٹھ کر کے مفتی واپس جایا کرتے تھے، اس کو سستے دام میں بیچتے، پورا پیسہ پیک کر کے افریقہ کے مولویوں کو دے دیتے۔ وہ مولوی سوچ رہے تھے عرب میں خوب پیسہ ہے، مانگا تھا 10,000 دیا، کیا بیچ کے دیا؟ علم کے علماء تھے۔ عرب کے دوسرے بڑے مولانا شیخ صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر میں فتوے کے لیے عرب کا بادشاہ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پہنچ کے بولا کہ فتوے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے ہم ہی فتوہ دینے کے لیے آ جاتے، بلا لیتے مجھ کو، کہا نہیں یہ سلف کے طرز کے خلاف ہے، عرب کے بادشاہ کو فتوے کی ضرورت ہے تو مولانا کو گھر نہیں بلائیں گے، مولانا کے گھر چلے جائیں۔ چلے گئے، کہا گھر میں کوئی نہیں ہے، سب میکے گئی ہوئی ہے، تو آپ چائے پی لیجئے، اتنے بڑے بادشاہ آئے چائے بنا رہے ہیں۔ تاخیر دیکھ کر عرب کا بادشاہ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گھر کے اندر چلے گئے، دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب حضرت مولانا شیخ صالح عثیمین اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتے سے چائے بنائے۔ پوری دنیا گیس سلنڈر یوز کر رہے ہیں، جس عرب نے پوری دنیا کو بھیک دیا ہے، جس عرب کے لوٹ کر عرب کا بھیک بن کر یتیم، غریب، انار، بیوہ، مدرسہ، مسجد کے نام پر پیسہ لاکے ہمارے ہندوستان کے بیمار مولوی اونچی کرسی پر سیٹ گیری پردھان منتری کی طرح گھوم رہے ہیں، اور عرب کے مفتی اعظم کے گھر میں شیخ صالح عثیمین کھجور کے پتے سے چائے بنا کر کے شاہ فہد عرب کے بادشاہ کو پلا رہے ہیں۔ میری بھائی وہ سب علماء تھے جس کو اللہ نے کہا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو درجے دیے گئے، یہ حدیث بھول گئے۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ حدیث لکھ لو، لکھ کر کے سارے مدنیوں کے دروازے پہ جا کے لٹکاؤ۔ کون سی حدیث؟ بحرین کا گورنر ہے، نبی کے مجند ہے، نبی کو چندہ لا کے دیا۔ کیا چندہ تھا؟ سونے، چاندی، زیورات، انگوٹھیاں، کھجور لا کے نبی کو جمع کیا۔ بہت ساری انگوٹھیاں ملے، اس میں سے ایک انگوٹھی ان کو اچھا لگا کہ یہ معمولی ہے، کئی روپے کا ہے، میں کروڑوں کا چندہ لا کے نبی کو دیا ہوں۔ ایک انگوٹھی انگلی میں لگا، 8 دن بعد ان کی موت ختم ہو گئی۔ جنازہ کون پڑھایا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دفن کر کے آ گئے، 1 ہفتے کے بعد نبی کے پاس جبریل آئے، کعب کے ساتھی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی کو فکر، اللہ اکبر، مسجد نبی کے ممبر کے پاس سے باہر آتے تھے، پھر اندر جاتے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا بڑی پریشانی ہے، چہرے پہ اداسی ہے، کیا بات ہے؟ کہا میری بدری صحابی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کو جمع کیا، کہا ان کا عمل کیسا تھا؟ خراب تھا؟ سب نے کہا تہجد گزار، بڑے نے بڑا اچھا۔ نبی نے کہا پھر عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اللہ نے خبر بھجوایا ہے، قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ نبی نے اپنی بیوی اماں عائشہ، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ کو بھیجا کہ گورنر کی بیوی کے پاس جا کے پتہ کرو۔ اماں عائشہ گئی، گورنر کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر جو مر گیا وہ کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، نماز کے پابند، بیویوں کے حق ادا کرنے والا، ہر حقوق کو کما حق کو بجا لیتا تھا۔ قبر میں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ دھیرے سے بولے کہ ایک انگوٹھی جو بیت المال سے بحرین سے چندہ کر کے بہت سارا لائے تھے، اس میں ایک انگوٹھی نبی کی اجازت کے بغیر اپنی انگلی میں لگا لیا۔ اماں عائشہ نبی کے خدمت میں آ کے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ نبی نے حضرت عائشہ کو راگ بھرے انداز میں کہا تھا، یا عائشہ اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، وَلَوْ كَانَ مِثْلِ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر سمندر کے برابر، چھاگوں کے برابر نیکیاں ہوتی، سمندر کے برابر نیکیاں ہوتی، تو رب ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے سب کو برباد کر دیا۔ ذرا غور کرو، نبی نے ہری کھجور کی ٹہنی منگوایا،
ٹہنی گاڑی دعا پڑھے، نبی کی دعا کی برکت تھی، قبر سے عذاب کو ٹال دیا۔ آج نبی نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حدیث پورے علماء کے دروازے میں لٹکا دو کہ مولویوں، سلفیوں، مدنیوں، قاسمیوں، کہاں سے تم کو یہ سنت اور طریقہ ملا ہے؟ ایک ٹیبل تمہیں سعودی گورنمنٹ سعودیہ کا 2500 روپیہ دے، جو ہندوستان کا 35,000 بنے، آج تم گاؤں گاؤں میں ٹیبل لگاتے ہو، 2500 پہ ٹیبل لگاتے ہو۔ گاؤں کے غریب مسلمان کو کہتا ہے کہ تم اینٹا لگا دو، ایک بوری سیمنٹ دے دو، ایک کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ بیمانو، تمہیں پتا ہے فاروق اعظم خلیفہ ثانی ہے جن کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے۔ فاروق اعظم مدینے کی ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، نیا کرتا پہنا، ابو سعید خدری اور محمد بن مسلمہ 3 صحابی مل کے شیر خدا فاروق اعظم کو ممبر سے اتار دیا۔ ابھی خطبہ شروع ہی کیے تھے، الحمدللہ نحمدہ، آپ کا بیٹا کو اتار دے تو لڑائی شروع کر دو گے؟ یہاں شیر خدا کو اتار دیا گیا، کہا کیا اتارے ہو؟ کہا عمر خطاب کا بیٹا ہو، کتنے بیگھہ زمین کے مالک ہو، کہاں سے پیسہ لائے ہو، اتنا جھکاس قربانی لگا کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا عبداللہ صفائی دے گا۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، یہ عمر کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا صحابہ کرام کی جماعت، میرا باپ جس کرتا پہن کے عمر خطبہ دیتے تھے اس میں پیون لگی تھی، 2-3 پیون، ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے تالی لگا، سلا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ پیون لگی تھی۔ ہمارے کچھ مولویوں نے کہا 70 پیون لگی تھی، ہمارے بریلوی بھائیوں کے کچھ مولویوں نے کہا حضرت عمر جو کرتا پہن کے خطبہ دیتے تھے اس میں 70,000 پیون لگی تھی۔ تو بھائی اگر 70,000 پیون تھی تو حضرت عمر کا کرتا کتنا بڑا رہا ہوگا؟ یہ جھوٹ کی انتہا ہے۔ سچی بات ہے کہ 2-3 پیون لگی، تالی لگا ہوا تھا۔ کہا حضرت عبداللہ نے کہا کہ بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر حصے میں ملی تھی نا؟ کہا جی ہاں، ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک چادر میرے باپ فاروق اعظم کو، دونوں چادر اکٹھا کر کے میری باپ کو جبہ بنا دیا ہوا، یہ شیروانی بنا دیا، اس لیے وہ پہن کے میرے باپ خطبہ دے گئے۔ اگر جائز ہے تو منبر رسول پہ قدم رکھے گا، اور جائز نہیں ہے تو قدم نہیں رکھے گا۔ سارے صحابہ نے کہا ہم لوگوں کی بدگمانی ختم، عمر خطبہ دو۔ حضرت عمر دوبارہ منبر پہ چڑھتی جمع کا خطبہ دیا۔ آج کوئی پوچھنے والا، یہ بیمار پبلک بھی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو کس سے لینا دینا ہے؟ جن کا باپ بھکاری تھے، ایک کٹھا زمین کے مالک نہیں، 50-50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے گھوم رہے ہیں، 10-10 منزلیں مکانات ہیں، کیسے بڑے پیسہ والا ہے۔ اور یہ سب بحث کیا کر رہے جانتے؟ وہ مولوی کو مت بلاؤ، وہ مولوی